یہ ہے ازبکستان کا تاریخی شہر سمرقند، اور یہاں سے وہ نوجوان نکلا جس نے اس وقت کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اس وقت کے عثمانی سلطان کو قید کر لیا۔ میرا نام ہے فہد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جانو ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل، اور آج ہم آپ کو امیر تیمور کی بایوگرافی بتا رہے ہیں۔ امیر تیمور، جو کہ تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور ہے، تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرنے پر لاٹھی کا استعمال کرا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق وقت پر یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن استاد علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ یہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ دوسرے بچوں سے کافی آگے ہے۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا اور 10 سال کی عمر میں قرآن حافظ بن چکا تھا۔ تیمور ایک ترک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کے چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ تیمور کا تعلق سمرقند سے تھا اور اس کے والد معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جہون کے شمالی کنارے پر واقع شہر میں 1336 کو پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا جو کہ زوال کے مناظر طے کر رہی تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور جگہ جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے میں لڑ رہے تھے۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ ان چند نڈر لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے تلوار اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ سے کلہاڑا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد سمجھا جن پر کبھی چنگیز خان کے اولاد کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات کا سلسلہ آغاز کیا جو کہ اس کی موت تک جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی رہ گئے حصوں پر قبضہ کرنے میں گزر گئے۔ 1398 میں امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان سے ہوتا ہوا 1358 میں دلی پہنچا۔ دلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جامنا کے بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہریدوار میں ہندوؤں کا یہ سوچ کر قتل عام کیا کہ وہ ثواب کمایا جا رہا ہے۔ تیمور کو اپنی مغربی سلطنت سے تشویشناک خبر ملی کہ اس کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے تیمور فوراً سمرقند واپس چلا گیا۔ 20 جولائی 1402 کو امیر تیمور نے اپنی آخری جنگ لڑی اور اس جنگ میں امیر تیمور فاتح رہا۔ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کا آدھے سے زیادہ رقبہ اپنے قبضے میں لے لیا اور امیر تیمور نے اس وقت کے عثمانی سلطان بایزید کو گرفتار کر لیا۔ آج ہم نے آپ کو امیر تیمور کی تاریخ بتائی۔ اگر آپ صدام حسین کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجیے۔ شکریہ۔